بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النور المبین فی قواعد عقائد الدین، جو کہ کتاب عقائد کے موضوع پر مشتمل آج اس کی فصل کا پہلا لیکچر ہوگا۔ پہلی فصل کا پہلا لیکچر، یہ جو فصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو وجود ہے وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہے، اس پر کوئی بھی دلیل نہ ہو پھر بھی وجود باری تعالیٰ ثابت ہے۔ لیکن جو کفار ہیں، لیکن جو مخالفین ہیں اور اعتراض کرنے والے ہیں، تو ان کو جواب کے طور پر اور اپنے اطمینان کے طور پر یہاں پر دلائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلی بات تھی، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں الفصل الاول فی اثبات وجود اللہ تعالی وهو رب العالمین وخالق الخلق اجمعین۔ پہلی فصل اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے متعلق، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام مخلوق کا خالق ہے۔ اجمعین یہ خلق کی تاکید ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى وُجُودِ سُبْحَانَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى عَدَدُهَا أَوْ يُبْلَغَ أَمَدُهَا۔ جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دلائل اکثر و کثیر ہیں۔ اکثر یہ خبر ہے ان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر ادلہ کثیر ہیں، اتنے کثیر ہیں کہ ان کو عدد کا شمار کیا جائے، کثیر ہیں کہ ان کے عددوں کو شمار کیا جائے یا ان کی حد کو پہنچا جائے۔ یعنی دلائل اتنے زیادہ کثیر ہیں کہ بندہ ان کی عدد کو شمار نہیں کر سکتا۔ یحصا کا مطلب ہے شمار کیا جائے، اور ان دلائل کی جو حد ہے، جو انتہا ہے، اس کو بندہ پہنچ نہیں سکتا، اتنے زیادہ دلائل ہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَمُرْشِدٌ إِلَيْهِ۔ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی وجود کے ثبوت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ وَلْنُخَلِّصِ الْقَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ مَسَالِكَ۔ مسالک غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ فتحہ پڑ گئی، اور ہم نے کلام کو مختصر کیا ہے۔ مخلص کا مطلب ہے تلخیص کی ہے، اس کو مختصر کیا ہے۔ ہم نے اس متعلق کلام کو مختصر کیا ہے 3 مسالک میں۔ مسلک کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ راستہ جس پر چلا جائے، جیسے سالک کہتے ہیں، جو تصوف کے اندر ایک سالک کی بھی اصطلاح آتی ہے، تو سالک کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا، اور مسلک یا ظرف ہے تو پھر وہ جگہ جس پر چلا جائے، کیونکہ یہ عقائد کی تقسیم کے لحاظ سے ان عقائد پر ایک جو ہے وہ عقیدہ بلڈ ہوگا، ایک نظریہ بلڈ ہوگا، تو اس وجہ سے یہاں پر مسلک سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم نے کلام کو اس متعلق 3 فصلوں میں، 3 مسالک میں مختصر کیا ہے۔ المسلک الاول، پہلا مسلک، الاستدلال بما نسبہ من الآیات فی انواع الموجودات۔ پہلا مسلک ان دلائل سے دلیل پکڑنے کے متعلق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب فرمایا۔ نسب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو گاڑا ہے۔ من یہاں پر بیانیہ ہے، یعنی موجودات کی قسموں میں سے نشانیاں۔ من بیانیہ من الآیات یعنی موجودات کی قسموں میں سے دلائل، یعنی جو چیزیں موجود ہیں، جو نظر آتی ہیں،
ان کی جتنے بھی قسمیں ہیں، ان قسموں میں جتنے بھی دلائل ہیں، ان کے متعلق یہ پہلی فصل، پہلا مسلک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بیان فرماتے من الارض والسماوات والحیوان والنبات والجبال والبحار والریاح والامطار والشمس والقمر واللیل والنہار وغیر ذالک من المخلوقات، زمین، آسمان، حیوان، نباتات، جبال، پہاڑ، بہار، سمندر، ریاح، ہوائیں، بارشیں، سورج، چاند، رات، دن، اور اس کے علاوہ مخلوقات میں سے جتنی بھی چیزیں مخلوقات ہیں اور ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهَا صَانِعًا صَنَعَهَا وَخَالِقًا أَبْدَعَهَا، ان میں سے ہر چیز دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ان کو کسی نے، کہ ان کا کوئی صانع ہے، ان لہا، کہ ان کا صانعاً کوئی صانع ہے، صنعہا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ صانع کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ ان کا کوئی صانع ہے جس نے ان کو بنایا ہے، وخالقاً ابدعہا، اور کوئی خالق ہے جس نے ان کو وجود بخشا۔ ابدع کا مطلب ہوتا ہے از سر نو، کسی چیز کو تخلیق کرنا، ایجاد کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا ہے کہ جس نے ان کو تخلیق فرمایا، از سر نو پیدا فرمایا ہے۔ وہذا معنی قولہ تعالی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے قول کی معنی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم الآیتین، کہ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، یہ رب کی صفت ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذی من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ والذی کا عطف کم پر ہے، خلقکم والذی من قبلکم۔ ٹھیک ہے؟ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ تو یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی یہی معنی ہے کہ جتنے بھی موجودات ہیں ہم غور و فکر کریں آسمان کی طرف، زمین کی طرف، البتہ جو بھی چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں تو ہمیں ان پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی نہ کسی نے ان کو وجود دیا ہے۔ کوئی بھی چیز اتنی ترتیب سے، اتنی ویل ڈیزائنڈ نہیں ہو سکتی جتنی کائنات کے اندر اشیاء ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کائنات کا ایک بھی سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے تو یہ کائنات کا وجود جو ہے وہ معدوم ہو سکتا ہے۔ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق، کوئی نہ کوئی صانع موجود ہے کہ جس نے ان کو ترتیب دیا، ان کو پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک آیت تھی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی ہم کسی ملحد سے، کسی ایتھسٹ سے ہم بات کرتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہوتا ہے، تو ہم قرآن کی جو آیات ہیں، دلائل ہیں، ان کو قرآن کے طور پر پیش نہ کریں کہ یہ قرآن کی دلیل ہیں، بلکہ ان کو عقل کے لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ ذکر کرنی چاہیے کہ یہ آپ یوں کریں، یعنی ان کا ریفرنس، ہم ان کو ریفرنس قرآن کا نہ دیں، کیونکہ وہ قرآن کے منکر ہیں تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن نشین فرمانی چاہیے۔ ومعنی قولہ تعالی، اس کا بھی پیچھے عطف ہے معنی پر، وقولہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض، اور بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں لآیات لقوم یعقلون، ضرور نشانیاں ہیں عقل، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو الی قولہ، یہ ایک جملے کے طور پر، سمجھانے کے طور پر آیا ہے کہ ایک یہ ایک لمبی آیات کا تسلسل ہے کہ اس آیت کے اندر مختلف چیزوں کا ذکر ہے، آسمان کا، زمین کا، بارشوں کا، تو آخر میں یہ لفظ آتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، تو ان تمام چیزوں میں عقل مند قوم کے لیے ضرور نشانیاں، لام تاکید کا ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، تراب معنی مٹی، الی آخر الآیات الست،
آخری 6 آیات تک، یعنی اس آیت سورہ روم کی 6 آیت تک یہیں جو ہے وہ ربط ہے، تسلسل ہے۔ وقولہ تعالی الم نجعل الارض مہادا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ مہاد کا مطلب ہوتا ہے جمی ہوئی، جیسے زمین پر بندہ پاؤں رکھتا ہے تو ایک گریوٹی جسے کہتے ہیں کہ زمین گریوٹی کی وجہ سے بندہ اس پر چل پاتا ہے، گاڑیاں چل پاتی ہیں۔ تو مہاد کا مطلب ہے جماؤ، یعنی وہی گریوٹی اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھی ہے، ورنہ انسان نہیں چل پاتا۔ کیا ہم نے زمین کو جمع ہوا نہیں بنایا۔ الی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وجنات الفافا، اور ملے ہوئے باغات ہیں۔ الفاف کا مطلب ہوتے ہیں دگنے ملے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر ضرور دلائل ہیں۔ اسی کی آگے وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّنبِيهِ عَلَى الْمَوْجُودَاتِ، ہر وہ چیز جو قرآن میں موجودات پر تنبیہ میں سے آئی ہے، یعنی قرآن میں جتنی بھی آیات، جتنی بھی اقوال فرمان اللہ تعالیٰ کے موجودات پر تنبیہ کے متعلق آئی ہیں، تو فَهُوَ يُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى وَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا، تو یہ تمام آیات اسی چیز کا فائدہ دیتی ہے، اسی معنی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہونے کا فائدہ دیتی ہے۔ وَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا، اور یہ قرآن میں بہت زیادہ ہیں، کثیر زیادہ ہیں، جدہ جب لگا دیا جائے تو پھر بہت کا یعنی تاکید کا ترجمہ کریں گے، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَانظُرْ إِلَىٰ أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ، وَانظُرْ یہ جو بیچ میں آیا ہے وفق اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ بطور دعا کے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ وفق اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ وَانظُرْ نظر کرو، غور و فکر کرو، إِلَىٰ أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهِيَ نَفْسُكَ، غور و فکر کرو، نظر کرو تمام اشیاء میں سب سے زیادہ قریب چیز کی طرف، جو تیرے نزدیک اشیاء میں سب سے زیادہ قریب ہے اس کی طرف تم نظر کرو۔ الیک یعنی تیرے نزدیک، اور وہ کون ہے جو تمام اشیاء سے زیادہ انسان کو اپنے قریب ہے، وہی نفس کا، اور انسان کو اس کی اپنی جان، اپنا نفس ہے، یعنی بندہ انسان اپنی نفس کی طرف غور و فکر کرے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَرَى فِيهَا مِنَ الصُّنْعِ الْعَجِيبِ وَالتَّدْبِيرِ الْغَرِيبِ مَا فِيهِ بُرْهَانٌ قَاطِعٌ، تو بے شک تو دیکھے گا اس میں، فیہا کا ترجمہ، فیہا یعنی اس میں، یعنی اپنی جان میں دیکھے گا، من الصنع العجیب والتدبیر الغریب، عجیب کاریگری دیکھے گا، تعجب والی کاریگری دیکھے گا، اور نمایاں تدبیر دیکھے گا۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، نمایاں تدبیر دیکھے گا، ما فیہ برہان، جس میں واضح برہان یعنی نشانی دلیل ہے۔ اپنی جسم میں دیکھے گا، مختلف اعضاء کی طرف غور و فکر کرے گا تو ایک عجیب صنعت کاریگری اور غریب تدبیر انسان دیکھ سکتا ہے۔ وَلِذَلِكَ نَبَّهَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ الْإِنسَانَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اپنی مخلوق پر، خلقہ کے اندر جو ہی ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر تنبیہ فرمائی ہے انسان کو کثیر جگہوں میں۔ انسان منصوب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے نبہ فعل کا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے انسان کو اپنی مخلوق پر کثیر جگہوں میں۔ وقال وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور تحقیق ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ چنی ہوئی مٹی کا مطلب ہے یعنی جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے، پھر گوند کر جو ہے وہ روٹی وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو اسی طرح انسان کو جو بنایا گیا ہے مٹی سے بنایا گیا، اور اس مٹی کو چنا گیا تھا یعنی گوندا گیا تھا۔ الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔
تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی مختلف کنڈیشن اور صورتوں کو بیان فرمایا کہ انسان پہلے اس طرح تھا، یعنی انسان کی جو اصل حضرت آدم علیہ السلام تھے ان کو گوندی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر جو انسان تھا پھر اس کا نطفے سے بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن کریم کی آیات میں فرمائی ہے۔ تو یہ آیت بھی اس کے اندر جو معنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تعجب اور عجیب بنایا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو کیا تم اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ تبصرون کا مطلب ہے نہیں دیکھتے، اور تم اپنی جانوں میں کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا حسین، جمیل اور خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس میں بھی خالق کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، خالق کے وجود کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز ہو دنیا کے اندر، ہم کمپیوٹر کی تعریف کرتے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، تو اس کی بہت ہم تعریفیں کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ اس چیز کی تعریف نہیں بلکہ اس چیز کے خالق کی تعریف ہوتی ہے کہ کتنا بندہ ماہر ہے کہ اس نے فلاں چیز جو ہے وہ بنائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انسان کی تعریف نہیں، در حقیقت اس کے خالق کی تعریف ہے کہ انسان کو جس نے پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فما اعجب ترتیب خلق الانسان من ماء مہین، دونوں جگہ گننا ہوگا۔ فرماتے ہیں کتنی تعجب والی ہے انسان کی تخلیق کی ترتیب بے قدر پانی سے۔ مہین کا مطلب ہے یعنی بے قدری کی، یعنی جس چیز کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہ ہو، اور انسان کو ایسے پانی سے تخلیق کیا گیا ہے کہ جس کی کوئی قدر نہیں ہے، یعنی انسان کا جو وجود نطفے سے ہوا ہے۔ وَتَرْكِيبَ عِظَامِهِ وَعُرُوقِهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا، اور انسان کے ہڈیوں کی ترکیب کتنی تعجب والی ہے، اور انسان کے رنگوں کے اختلاف کی ترتیب کس طرح ہے، انسان کے جو مختلف رنگ کلرز کے انسان ہیں تو ان کی ترتیب بھی کس طرح ہے۔ وَاخْتِصَاصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بِمَنْفَعَتِهِ، اور ان میں سے ہر ایک کو خاص کرنا انسان کے منفعت کے لیے، انسان کی ہڈیوں کی یا رنگوں کی جتنی بھی چیزیں، تو یہ انسان کی منفعت، انسان کے فائدے کے لیے۔ وَسَرَيَانَ الْغِذَاءِ إِلَى كُلِّ عُضْوٍ عَلَى قَدَرِهِ، اور غذا کا انسان کے ہر عضو کی طرف اپنی مقدار پر جاری ہونا۔ سریان کا مطلب ہے جاری ہونا، غذا کا جاری ہونا، انسان ہر عضو کی طرف اس کی مقدار کے مطابق۔ ہم غذا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو اس سے جو غذا بنتی ہے، انسان کے عضو کے جس عضو کو جتنی غذا چاہیے اتنی غذا ہی ملتی ہے، کم زیادہ نہیں ملتی۔ تو یہ جو ترتیب ہے کتنی عجیب اور تعجب والی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ وَاخْتِلَافَ الْقُوَى الْمَخْلُوقَةِ فِيهِ، اور اسی طرح مخلوق کا اس میں، مخلوق کے قوی ہونے کا اس میں اختلاف ہونا، کہ بعض مخلوق ضعیف ہوتی ہے، بعض قوی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی کتنی تعجب والی بات ہے۔ وَتَخْصِيصُهُ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ الْبَاهِمِ، اور اس کو تخصیص کے اندر جو ہو ضمیر سے مراد انسان، اور انسان کو اس عقل کے ذریعے مختص کرنا، انسان کو اس عقل کے ذریعے خاص کرنا کہ جس عقل کے ذریعے وہ جانوروں سے جدا ہوتا ہے۔ یا تمیز کا مطلب ہے جدا ہوتا ہے، بھی یعنی اس عقل کے ذریعے جانوروں سے۔ انسان کو اللہ نے عقل کی، جانوروں کو عقل نہیں ہے، تو عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص کیا، جس عقل کے ذریعے انسان جانوروں سے جدا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ يُبْصِرُ بِالْعَيْنِ، اور انسان کس طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ، انسان آنکھوں سے کس طرح دیکھتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِالْأُذْنَيْنِ، اور انسان کانوں سے کیسے سنتا ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِاللِّسَانِ، اور انسان زبان سے کیسے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، کتنی تعجب والی بات ہے۔ وَيَبْطِشُ بِالْيَدَيْنِ، اور انسان ہاتھوں سے کیسے پکڑتا ہے۔ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں انسان کیسے کرتا ہے۔ وَمِمَّا فِيهِ، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، فِيهِ مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي لَا
قدی کہ ان میں اتنے عجائب یعنی عجیب تعجب والی باتیں کہ جن کو جو ختم نہیں ہوتی، لا تنقضی جو ختم نہیں ہوتی، ولو قطعت فی نظرها الاعمار اگرچہ ان میں غور و فکر کرنے سے عمریں ختم ہو جائیں، قطعت کا مطلب ہے ختم ہو جائیں، ان میں یعنی ان عجائب میں، نظارہ کا جو ہا ضمیر اس کا مرجع عجائب، ان عجائب میں غور و فکر کرنے میں عمریں ختم ہو جائیں، اعمار یہ عمر کی جمع ہے، بندہ غور و فکر کرتا رہے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، سائنس انسان کی ڈی این اے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، تو انسان کی اور کتنی عجائب ہیں، تو یہ عمریں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور عجائب ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ فلا شک انہ لا بد من مدبر دبرہ وخالق اتقنہ، تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بے شک کوئی ایسے مدبر کا ہونا ضروری ہے، لا بد کا مطلب ہے ضروری ہے، بے شک ایسے مدبر کا تدبیر دینے والے کا ضرور ہے کہ جس نے تدبیر اس کو تدبیر دیا ہو، دبرہ کے اندر جو ہو ضمیر اس سے مراد ہے انسان، کہ ایسے تدبیر دینے والے کا ہونا ضروری ہے کہ جس نے اس انسان کو تدبیر دی، وخالق اور ایسے خالق کا ہونا ضروری ہے کہ جس نے اس کو بنایا، اتقنہ اس کو تخلیق کیا بنایا۔ ثم منظر فترا فی العالم، تو انسان کتنا عجیب ہے، کتنا عجائب سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے کسی خالق کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک اتنی ویل ڈیزائنڈ چیز کیسے ہو سکتی ہے بغیر کسی خالق کے۔ ثم منظر فترا فی العالم موجودات اعظم من الانسان، تو غور و فکر کر تو دیکھے گا عالم میں موجود چیزوں کو جو انسان سے زیادہ ہیں، اعظم کا مطلب ہے بڑی ہیں، یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسان سے زیادہ بڑی ہیں، تعجب والی ہیں، کالسماء انسان بھی تعجب والا ہے، لیکن آسمان کو دیکھو، والارض وغیرہما اور زمین کو دیکھو اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں کو دیکھو، تو وہ انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہیں، تعجب والی ہیں۔ وفیہا من عظمت الخلقۃ وعجائب الحکمت، اور ان میں مخلوق کی عظمت اور حکمت کے عجائب کا بیان ہے۔ ما لا تحیط بہ الاوہام، کہ جن کا وہم احاطہ نہیں کر سکتی، اوہام وہم کی جمع ہے اور یہ فاعل ہے تحیط فعل کا، جن کا وہم میں احاطہ نہیں کر سکتی۔ وقد نبہ اللہ علی ھذا المعنى فی قولہ اانتم اشد خلقا ام السماء الی قولہ والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے اسی معنی پر اپنے اس فرمان میں کہ کیا تم مشکل ہو تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان، یعنی انسان اپنے وجود پر سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں خود بخود بن گیا، بگ بینگ ہو گیا، اور ارتقاء ایولیوشن کا کال کرتا ہے کہ میں خود بخود بن گیا، تو انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرتے ہوئے یہ دیکھے گا کہ وہ کتنا عجیب ہے، کتنا تعجب والا ہے، یا آسمان، یعنی آسمان سب سے بڑا تعجب والا ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم مخلوق کے اعتبار سے یعنی پیدا کرنے کے اعتبار سے مشکل ہو یا پھر آسمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز آسان کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تمام چیزوں کی تخلیق برابر ہے، چاہے انسان ہو، چاہے پہاڑ ہو، آسمان ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں کو تخلیق کرنا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسانوں کی سوچ کے مطابق ہے کہ انسان کے مطابق انسان کی تخلیق آسان ہے اور آسمانوں کی تخلیق مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تک کہ والجبال ارساها، اور انسان اور پہاڑ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے نفع کا سامان ہے، متاع کا مطلب ہوتا ہے ساز و سامان، فائدہ مند سامان، ٹھیک ہے۔ وفی قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی
میں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، ضرور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی تخلیق انسان کے سوچ و وہم کے اعتبار سے کم ہے، اور پہاڑوں کی جو تخلیق ہے وہ انسان کے سوچ و وہم کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم انظر الی کل شیء صغیر او کبیر، تم غور و فکر کرو، پھر تم غور و فکر کرو ہر چیز کی طرف، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، جماد او حی، بے جان ہو چاہے جاندار ہو، یظہر لک فیہ لطائف الحکمت والتدبیر، ظاہر ہوگا تیرے لیے اس چیز میں لطیف حکمتیں اور لطیف تدبیر۔ حکمت کا مطلب ہے یعنی کسی کام کو کسی حکمت کے ذریعے جو ہے وہ بنایا گیا ہو، لطیف یعنی باریک حکمتیں اور باریک تدبیریں تمہیں ضرور نظر آئیں گی، ظاہر ہوں گی۔ فَكُلُّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَسْمَعُ بِهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مُسْتَقِلٌّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ، تو ہر وہ چیز جس کو تو دیکھے گا یا جس کو تو سنے گا وہ دلیل ہے، قطعی دلیل ہے، مستقل ہے، مستقل دلیل ہے اور اپنی دلالت کے ساتھ مستقل ہے اللہ تعالیٰ کے اس چیز کے خالق کے موجود ہونے پر۔ ہر وہ چیز جس کو تم دیکھے گا یا جسے تم سنے گا قطعی دلیل ہے اور دلالت کے اعتبار سے مستقل ہے اس چیز کے خالق پر وجود کے اعتبار سے۔ کوئی بھی چیز تم دیکھو گے، سامنے دیکھو گے انسان ہے تو انسان میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ فما اعظم برہان اللہ وما اکثر الدلائل علی اللہ، تو کتنا عظیم اللہ تعالیٰ کا واضح دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر کتنے زیادہ دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، عظمت یعنی عظمت والا، کمال والا، اور اکثر کا مطلب ہے زیادہ کثیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلائل تھے موجودات کے اعتبار سے۔ آگے 3 سوالات آ رہے ہیں، پھر ان کے جوابات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات اور جوابات جو ہو رہے ہیں یہ بھی کافی اہم ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہم اس کو کسی اور درس کے اندر کمپلیٹ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ اس کو یاد کیجیے گا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔